واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا و محبوبنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔
عزیز ساتھیو، پچھلے جمعے میں عبادت کی شرعی حیثیت بیان کی گئی تھی، اور اس آیت مبارکہ میں جو ہمارے اس موضوع سے تعلق رکھتی تھی، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات کہی تھی کہ لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت کیوں کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت سے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر ہم عبادت کی ان 3 قسموں پہ غور کریں تو عبادت کی ہر قسم کے ساتھ اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے والا، متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ عبادت کی پہلی قسم ہے قولی عبادت، جو ہم زبان سے کرتے ہیں، اور عبادت کی یہ تینوں قسمیں نمازی آدمی اپنے تشہد کے اندر ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبادت کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ التحیات، یہ تحیت ان کی جمع ہے۔ قرآن کریم میں تحیہ کا لفظ سلام کے اوپر بولا گیا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جائے تو سلام زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تحیت ان کی جمع التحیات، یعنی تحیات، شروع میں الف لام لگ گیا۔ التحیات للہ کے تمام قولی عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، صلوات، صلاۃ ان کی جمع ہے۔ صلاۃ نماز یعنی بدنی عبادت کو کہتے ہیں، اس لیے والصلوات کا معنی ہے بدنی عبادات۔ والطیبات، طیبات، یہ طیبت ان کی جمع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور یہ چیزیں خریدنا یہ مال ہے سارا، اس لیے طیبات یہ مالی عبادات ہیں۔ قولی عبادات ہوں، مالی عبادات ہوں، بدنی عبادات ہوں، یہ تینوں عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور ان تینوں سے مقصود کیا ہے؟ قولی عبادت سے مقصد بھی یہ ہے کہ انسانوں تم سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب عدل و انصاف کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم زبان سے کہو تو عدل و انصاف کرو۔ اب عدل و انصاف جو ہے یہ زبان کی عبادت ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کہ جب تم کہو تو عدل کرو، کیونکہ ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل و انصاف تمہیں تقوی کے قریب کر دے گا۔ تو معلوم ہوا زبان کی اس عبادت سے اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی عبادت۔ اس بدنی عبادت سے بھی مقصود کیا ہے؟ میرے بندے متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ مثلا روزہ، یہ بدنی عبادت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام روزہ جو بدنی عبادت ہے، اس سے بھی ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ اور عبادت کی تیسری قسم ہے مالی عبادت۔ ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے مال سے قربانیاں خریدتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں ان قربانیوں کا ذکر کیا، لیکن فرمایا یاد رکھو تم یہ قربانیاں کرتے ہو، لن ینال اللہ لحومها
ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتا، اگر یہ قربانیاں کرنے کے بعد تمہاری طرف سے میرے پاس جو چیز آتی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ تمہاری پرہیزگاری ہے، تمہارا تقوی ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ عبادت کی تینوں قسموں سے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ تقوی جو ہے لغوی معنی اس کا بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ تقوی دل کی ایسی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے نیک اعمال انسان سے صادر ہوں اور برے اعمال سے انسان کو نفرت ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ دل کی ایسی کیفیت کا نام تقوی ہے کہ جس کی وجہ سے نیک اعمال سے محبت ہو جائے اور برے اعمال سے انسان کو نفرت ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں ہر شریعت کے اندر اللہ نے تقوی کو رکھا ہے، یعنی یہ منسوخ نہیں ہوا، نہ ہی اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ احکامات منسوخ بھی ہوئے ہیں، ان میں تبدیلیاں بھی پیدا ہوئی ہیں، لیکن تقوی ایک ایسی عبادت ہے جس میں آج تک نہ تبدیلی اللہ نے پیدا کی اور نہ ہی اس کو منسوخ کیا ہے، اولین میں بھی رکھا اور آخرین میں بھی اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام پر اترنے والی وحی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس تقوی کی جو برکات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ آئیے، تقوی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تقوی کی وجہ سے انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ مثلا قربانی ہے، یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جب اختلاف ہوا، انہیں یہ کہا گیا تم قربانی کرو، دونوں نے قربانی کی، بڑے بھائی نے بھی چھوٹے نے بھی، لیکن چھوٹے بھائی کی قربانی قبول ہوئی اور بڑے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ بڑا جو تھا وہ قابیل تھا، چھوٹا حابیل تھا۔ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، تو بھائی جو تھا اس حسد میں کہ اس کی قربانی قبول ہوئی میری نہیں ہوئی، اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کر لیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو بھائی نے آگے سے کیا کہا کہ تم نے بھی قربانی کی، قربانی میں نے بھی کی، میں نے قربانی کو دل سے کیا، اور جو دل سے کام کیا جائے اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو بھائی کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، میری قبول ہوئی ہے نا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام تقوی اختیار کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، تو اس کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اور تقوی کا دوسرا فائدہ کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، متقی بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس شخص کو اللہ کی دوستی میسر آتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج دنیا کے اندر ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ جس طرح لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں نا، ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بنے، ہماری دوستیاں لگے، ہم فون کریں، ہمارا فون کے اوپر کام ہو جائے، چاہتے ہیں نا جی، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی دوستی بڑے سے بڑے لوگوں سے لگے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تو وہ ذات ہے جس کا آپ سارے اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اس بڑی ذات سے دوستی لگانی ہے تو تقوی اختیار کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوستی لگائی، فرمایا کل قیامت کے دن لوگ ڈگمگا رہے ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، خوف میں مبتلا ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ کوئی غمگین نہیں ہوں گے۔ اور یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے اللہ کی ذات کو ایک مانا، اپنا عقیدہ درست کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے۔ یہ تقوی اختیار کرنے والے یہ اللہ کے دوست ہیں، اس لیے واضح طور پر اعلان کر دیا واللہ ولی المتقین کے لوگوں، تقوی اختیار کرنے والوں کا اللہ دوست ہے۔
تو آپ اندازہ لگائیں جس کی دوستی اللہ کے ساتھ لگ جائے پھر آگ بھی اس کو کچھ نہیں کہتی، پھر چھری بھی اس کی گردن پہ نہیں چلتی، مصائب اور پریشانیوں میں کام آنے والا دوست ہی ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ سب سے عظیم دوست ہے جس کی دوستی اللہ کے ساتھ لگ جائے۔ اسی طرح تقوی کا تیسرا فائدہ کہ انسان اللہ کے ہاں معزز بن جاتا ہے۔ یاد رکھے کوئی آدمی خوبصورت ہے، کوئی آدمی اللہ کے ہاں خوبصورت ہے، لوگوں کے ہاں خوبصورت ہے۔ لوگ تو چہروں کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام خوبصورتی کو نہیں دیکھتے۔ اگر کوئی آدمی کسی عہدے پہ فائز ہے، اس کی اچھی جاب ہے، اس کو اچھی تنخواہ ملتی ہے، لوگ تنخواہوں کو دیکھ کے رشتے کرتے ہیں، مالداری کو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نہ لوگوں کے مالوں کو دیکھتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام دل کو دیکھتے ہیں، دل کو چیک کرتے ہیں، اور دل کو چیک کر کے کہ اس کے اندر میرا تقوی ہے، پھر وہ بندہ اللہ کے ہاں عزت والا بن جاتا ہے۔ اور ہمارے نزدیک مال کی وجہ سے عزت والا بنتا ہے، تبھی ہم رشتے کرتے ہیں، ہم خوبصورتیاں دیکھتے ہیں، ہم عہدوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام دیکھیں، اللہ ذوالجلال والاکرام تو تقوی کو معیار بناتے ہیں نا۔ اگر کوئی آدمی خوبصورت ہے تو اس میں اس بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی اچھے خاندان میں پیدا ہوا، اس میں اس کا کوئی کمال، میرے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اگر اس کو رزق کی فراوانی ملی، اور یہ بھی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے رزق اللہ دیتا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تمہیں رزق کے اندر ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، بندوں کا اس میں کوئی کمال نہیں، وگرنہ محنت مزدور زیادہ کرتا ہے، محنت مزدور زیادہ کرتا ہے، اور دفتر اور اے سی میں بیٹھا ہوا شخص امیر ہوتا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نظام ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں، خوبصورتی میں کمال نہیں، خاندان میں کوئی کمال نہیں، مال کے اندر کوئی کمال نہیں۔ ہاں جس میں انسان کی اپنی محنت شامل تھی وہ ہے تقوی۔ اس وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام اس دل کو چیک کرتے ہیں، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ میرے ہاں معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ اس میں تمہاری محنت آ گئی۔ جس میں انسانوں کی محنت آئی وہ بندے اللہ کے ہاں کیا بنے؟ معزز بن گئے۔ اسی طرح آگے چلیے، تقوی کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تقوی کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ 5ویں نمبر پر اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو ایسی صلاحیتیں عطا کر دیتے ہیں کہ انسان حق اور باطل کے اندر فرق کرتا ہے، انسان کفر و شرک کے اندر اور اسلام میں فرق کرتا ہے، انسان گمراہی اور بدعات اور سنت رسول کے درمیان فرق کرنے والا بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ کفر و شرک اور گمراہی اور دین محمدی کے درمیان فرق کرنے والی باتیں اللہ تمہیں سکھلا دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، انسان ہے، شیاطین پیچھے لگے ہوئے ہیں، دن رات ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، فرمایا مجھ سے ڈرتے رہا کرو، میں تمہاری سیئات کو، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتا جاؤں گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہ فوائد جو مل رہے ہیں گناہوں کی معافی کے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو صلاحیتیں مل رہی ہیں، یہ تقوی کی بنیاد پر ہیں۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام اگر ایماندار لوگ، اگر یہ دنیا میں رہنے والے تقوی اختیار کرنا شروع کر دے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام آسمانوں سے بھی برکات کو نازل کریں گے، زمین کو بھی حکم دیں گے، یہ بھی اپنی انگوریاں اور برکات کو باہر نکالنا شروع کر دے گی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر کر اعمال کرنے شروع کر دیں،
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمانوں کو حکم دے وہ بھی اپنی برکتوں کو نازل کرے، زمین کو ہم حکم دے وہ بھی اپنی انگوریاں باہر نکالنی شروع کر دے، یہ قحط سالیاں ختم ہو جائے، مہنگائیاں ختم ہو جائیں، برکات ہی برکات نازل ہو۔ یہ کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر۔ اسی طرح 8واں اور 9واں فائدہ جو قرآن کریم میں اللہ نے تقوی کی وجہ سے بیان کیا ہے، رزق کے اندر کشادگی ہوتی ہے، رزق کے اندر کشادگی۔ ہر آدمی کہتا ہے مجھے رزق ملے، کھانا پینا ہے، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، انسان صبح و شام اسی کی محنت کرتا ہے کہ مجھے مال آئے، اس مال کے ذریعے میں اپنے گھر کے ضروریات زندگی جو ہیں ان کو پورا کروں، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں پلاؤں، خود کھاؤں، اور زیادہ میسر آئے تو اپنے دوستوں کو، مہمانوں کو، رشتہ داروں کو دوں، اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کروں۔ تو یہ رزق کی فراوانی تقوی کی بنیاد پر۔ اسی طرح انسان غموں کے اندر مبتلا ہو جائے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے، اور کسی ایسی جگہ پہ پھنس جائے جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دونوں باتیں بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اور ایسے مقام سے رزق عطا فرمائیں گے بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ سکول کی کتابوں میں پڑھتے رہے، ہم نے بھی پڑھا ہے کہ وہ 3 اشخاص تھے، جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، اور جب بارش شروع ہوئی طوفان آیا، تو وہ اس بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار تھی، اس کے اندر داخل ہو گئے۔ جب داخل ہوئے تو اوپر سے پتھر گرا، اس غار کے منہ پہ آ گیا، غار کا منہ اس پتھر نے بند کر دیا، اب وہ اندر سے نکل نہیں سکتے، اب پھنس گئے، اب وہ پھنسے ہوئے ہیں، اب تینوں نکل نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے جو ہم نے کام کیے نا، اللہ کی رضا کے لیے، آج وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک بولا کہ اللہ تو جانتا ہے میرے والدین تھے، میں بکریاں چراتا تھا، واپس آتا، دودھ نکالتا، ان کو پہلے دودھ پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا، اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بکریاں چراتے چراتے میں آگے نکل گیا، واپس آیا، شام کا وقت ہو چکا تھا، میرے والدین سو چکے تھے، یعنی مغرب کے بعد کا وقت جو اندھیرے والا ہوتا ہے، یہ پنڈوں دیہاتوں میں، جنگلات میں لوگ ٹائم سے ہی سو جاتے ہیں، شہروں کے اندر تو دین ہی اس وقت شروع ہوتا ہے، لائٹیں ہیں نا، ہر چیز میسر ہے، تو وہ سو چکے تھے۔ تو میں نے دیکھا وہ سو چکے ہیں، دودھ بھی نکالا، جب میں نے دیکھا وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کے چارپائی کے پاس برتن لے کے کھڑا رہا، بچے بھی روتے رہے، میں نے ان کو نہیں پلایا، صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑا رہا کہ صبح کو بیدار ہوں گے، جگایا بھی نہیں، والدین کی نیند کو بھی خراب نہیں کیا۔ اے اللہ، یہ میں دودھ جو لے کے ساری رات کھڑا رہا تھا، یا اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے تھا، اللہ تجھے میرا یہ عمل قبول ہے نا، تو ہمیں یہاں سے نکال۔ تو اتنا کہ پتھر ہٹ گیا کہ آسمان ان کو نظر آنے لگا۔ اب دوسرے نے کہا، اب یہاں تک تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، دوسرا کہنے لگا اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا جس طرح مرد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان غالب آیا، میں نے اس سے اس کے نفس کا مطالبہ کر لیا، اس نے کہا نہیں، انکار کر دیا، وہ بھی مجبور تھی، پریشانی میں مبتلا تھی، کہنے لگی مجھے 100 دینار چاہیے، مجھے 100 دینار چاہیے، وہ مجھے لا دو تو پھر میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گی۔ اس نے کوشش کی، محنت کی، پیسے کمائے، پورے کیے، جب پیسے پورے کر لیے اس کو لا کے دے دیے، اور جب برائی کے لیے تیار ہوئے تو یہ عورت کہنے لگی اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، کہ اللہ سے ڈر جا، میری عزت کو پامال نہ کر، کیونکہ میری تو مجبوری تھی، اللہ سے ڈر جا۔ اے اللہ، جب اس نے یہ کہا نا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے برائی نہیں کی، برائی کو ترک کیا، پیسے بھی اس کو تھما دیے، دینار بھی اس کو دے دیے، تو اللہ یہ عمل اگر تجھے اپنی بارگاہ میں قبول ہے، ہمیں اس سے نکال دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں بھی تقوی، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر جا، تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کی یہ بات کو سنا، قبول کیا، اور پتھر کو سائیڈ پہ کیا، اتنا سائیڈ پہ کیا بھی وہ نکل نہیں سکتے، کیونکہ ابھی تیسرا باقی ہے۔ اس نے ایک مزدور رکھا، مزدور سے مزدوری طے ہوئی کہ ایک فرق چاولوں کا، یہ 16 رتل بنتے ہیں، ایک فرق چاولوں کا میں تجھے دوں گا، تو میرا کام کر۔ اس نے کام کرنا شروع کر دیا، جب اس نے کام کیا مکمل،
میرے پاس آیا, میں نے اس کا ایک فرق چاولوں کا اسے دیا, کہنے لگا نہیں جی کام زیادہ تھا مزدوری تھوڑی ہے. اس نے کہا طے اتنی ہوئی تھی؟ اس نے کہا نہیں جی, چھوڑ کے چلا گیا. اس نے کیا کیا, ان چاولوں سے اس کی کاشتکاری شروع کر دی, زمین میں چاول بو دیے, کاشتکاری کا کام شروع کیا, بعد میں اس سے جانور بھی خرید لیے. اتنے مال کے اندر اتنی فراوانی ہوئی کہ اس نے جانور بھی خریدے اور چرواہے بھی خرید لیے. جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے نا تو انسان یاد کرتا ہے کہ شاید میں نے کسی سے پیسے لینے نہیں, اس کو ضرورت پڑی, یاد آیا کہ وہ فلاں بندے کے پاس میری مزدوری کے پیسے پڑے ہیں, یہ اس کے پاس آ گیا. آ کے کہنے لگا اتق اللہ ولا تظلمنی, اللہ سے ڈر جا, مجھ پہ ظلم نہ کر, جو میری مزدوری تیرے پاس ہے مجھے لوٹا دے. جب اس نے یہ کہا نا اللہ سے ڈر جا, تو یہ بندہ کہنے لگا اللہ, میں نے اسے کہا وہ جانور ہیں اور چرواہے ہیں, چرواہے بھی تیرے, جانور بھی تیرے, سارا کچھ لے جا. وہ کہنے لگا اللہ سے ڈر جا, میرے ساتھ مذاق نہ کر. کہنے لگا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا, یہ اللہ کے لیے, تو نے کہا اللہ سے ڈر جا. اللہ سے ڈر کر تقوی اختیار کرتے ہوئے اس نے اس کو چرواہے بھی دے دیے اور سارے جانور لوٹا دیے. کتنا مشکل کام ہے, کتنا مشکل کام ہے. ہم لوگوں کا مال نہیں دیتے, وہ سارا کمایا ہوا مال, محنت کا مال سارا اس کو دے دیا, وہ لے کے سارا ہی چلا گیا. اللہ اس نے بھی ایک جانور بھی نہیں چھوڑا. اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان تینوں کو پریشانی سے نجات دی اور وہ غار سے باہر نکل آئے. یہی قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بندے کو مصائب اور پریشانیوں سے بھی نکال دیتے ہیں اور رزق بھی عطا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 10واں فائدہ, تقوی اختیار کرنے سے جنت ملتی ہے. تقوی اختیار کرنے سے جنت کا حصول ہے, کیونکہ جنت تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے, جہنم تیار کی گئی ہے اعدت للکافرین, کافروں کے لیے. اور جب جنت کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, کہ لوگوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی طرف جلدی کرو اور جنت کی طرف جلدی کرو. کون سی جنت؟ جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے اور اعدت للمتقین, یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو تقوی اختیار کرنے کے یہ 10 فائدے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ تقوی اختیار کریں اور اپنے رب کو راضی کریں. اور شروع میں جو آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا, صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے کہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, کون اس پر عمل کر سکتا ہے, اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو پھر اللہ نے آسانیاں پیدا کی. اس امت پر اللہ کی بہت آسانیاں ہیں. فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, ایمان والو اللہ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو, اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو. اسی لیے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیضاوی کے اندر تقوی کے انسانوں کا اعتبار کرتے ہوئے معیار قائم کیے ہیں. ایک ادنا ہے, ایک طبقہ تقوی اختیار کرنے والوں کا اوسط درمیانہ طبقہ ہے, ایک سب سے نچلا طبقہ, ایک درمیانہ طبقہ, ایک اوپر والا طبقہ. 3 طبقے بیان کیے. مثلا سب سے ادنا تقوی کیا ہے؟ ان لوگوں کا ہے جو عوام الناس ہیں. ان کا تقوی کیا ہے؟ ان کو کفر سے بچایا جائے, شرک سے بچایا جائے, گمراہیوں سے بچایا جائے, کہ یہ اسلام پہ رہیں. مثلا نماز چھوڑنا کفر ہے تو اسے نماز کی دعوت دی جائے کہ یہ کام شرکیاں ہیں, یہ نعرے بند کرو, یہ کام بند کرو, ایسے عوام کو بچایا جائے. اب ایک آدمی کا عقیدہ ہی کفری ہے, شرکی ہے, اور آپ کہتے ہیں شلوار اونچی کر لے, اسے کہتے ہیں نماز پڑھ لے, وہ کر رہا ہے شرک اور کفر. نبی علیہ السلام نے مکہ کے اندر 13 سالوں میں 11 سال عقیدہ صحیح کروایا ہے. پھر آپ جب نبوت کا 11واں سال ہوا تو 5 نمازیں معراج کے موقع پہ فرض ہوئی تھی. تو اس لیے پہلے عوام کا اعتبار کیا جائے, ان کا تقوی کیا ہے, ان کو کفر و شرک سے بچایا جائے. پھر درمیانے لوگوں کا طبقہ ہے ادنا کے بعد اوسط, وہ کیا ہے؟ خاص لوگوں کا تقوی. وہ کیا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا, نماز پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, والدین کی خدمت کرو, قریبی رشتہ داروں کا خیال کرو, یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو وہ اپنائیں. یہ خاص لوگوں کا تقوی ہے. جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کریں,
اور جن سے روکا گیا ہے زنا نہ کرے، شرک نہ کرے، سود خوری والے کام نہ کرے، ان سے وہ رکیں، یہ خاص لوگوں کا تقوی ہے۔ اس سے بڑھ کر اخص الاخواص ہیں۔ اخص الاخواص کا تقوی کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے نا کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو کرنا ہے، جن سے روکا گیا ان سے رکنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو بھی چھوڑنا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں۔ یہ اخص الاخواص کا ہے۔ یہ میچ کھیلنا، فٹ بال، ہاکی، یہ کیرم بورڈ اور یہ دوسری چیزیں، ایک تو جوئے کی صورت ہے نا، یہ تو سب کے لیے حرام ہے۔ کچھ چیزیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اخص الاخواص کا تقوی کیا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں جو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ نے ان لوگوں میں سے نہیں ہو جانا جو غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی اسلام واش روم میں جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا، باہر آتے تو کہتے تھے اللہ اکبر۔ کیا کہتے تھے نبی اسلام واش روم سے نکل کر؟ غفرانک، اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اب اس کا مفہوم آگے لے جائیں، اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں کہ اس حصے میں تیرا ذکر نہیں کر سکا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، یہ تقوی کی 3 چیزیں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ باقی یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے نزدیک تقوی کی بنیاد پر ہی انسان کو عزت اور کامیابی اور اللہ کی رضامندی ملتی ہے۔ اور صحابہ کرام کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں نا، یہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دل چیک کیے، ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اللہ ان دلوں میں کیا ملا؟ ابو بکر کے دل میں کیا تھا؟ عمر کے دل میں کیا تھا؟ عثمان کے دل میں کیا تھا؟ حضرت علی کے دل میں، حسن و حسین اور دیگر صحابہ، انصار و مہاجرین، بدری اور جناب دوسری جنگوں کے اندر شریک ہونے والے، بیت الرضوان میں، فتح مکہ کے موقع پر، اللہ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ فرمایا میں نے چیک کیا، میں نے امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، مجھے ان کے دل میں تقوی ملا، ان کے دل چیک کیے۔ اس لیے نبی الاسلام نے کہا تھا لوگو التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، 3 دفعہ آپ نے کہا تھا تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے۔ تو دل میں ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا کون بندہ متقی ہے اور پرہیزگار ہے، کون نہیں ہے؟ اس کے لیے کچھ ظاہری اعمال ہے جو قرآن نے بیان کیے ہیں، جب ہم ان اعمال کو دیکھیں وہ ہمارے لوگوں میں پائے جاتے ہوں تو سمجھ جائیں یہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، باقی کچھ اعلان بھی کرنا ہے تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں صحیح معنی میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔